السلام علیکم میرے پیارے ویورز کو میرا پیارا سا سلام۔ آج ہم بات کریں گے ہدایت کے سرچشمی مشاعر اسلام ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب جانتے ہیں کہ وہ ہے کون اور ان کی ابتدائی حالات کے بارے میں۔ حضرت خدیجہ قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون تھیں۔ ان کی ذات میں صورت اور سیرت کی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ وہ شرافت اور پاکیزگی کے سبب پورے قبیلے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ حضرت خدیجہ ام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہد تھا۔ ان کے والد مالدار اور تاجر تھے۔ اب ہم نے اتنا پڑھ لیا کہ وہ کون تھی، وہ کس قبیلے سے تھی اور ان کے والد کیا کرتے تھے اور کون تھے اور کون دادی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح۔ حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوایا، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 تھی۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھوایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غار حرا میں نزول وحی کا آغاز ہوا۔ آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی وفات کی، کیونکہ آپ کی زندگی کے درمیان میں آپ کا نکاح ہوا تھا۔ ہم نے آپ کی زندگی کا درمیان بھی پڑھ لیا، آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات یعنی شروع بھی پڑھ لیا۔ اب ہم آپ کی وفات کے بارے میں پڑھتے ہیں تاکہ ہماری کہانی آخر میں بھی آ جائے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال 11 رمضان المبارک 10 نبوی کو ہوا اور انہیں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ ان کی وفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا۔ یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ صدمہ کیا ہوتا ہے۔ صدمہ یعنی غم، بہت زیادہ غم پہنچا۔ اس سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ تو بچوں، آج ہم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ کون تھی، کتنی معزز خاتون تھی۔ اب میں ان کے بارے میں آپ کو کچھ اور تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ اور پتہ ہے۔ کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی تو سب سے پہلے آپ کی آواز پر لبیک حضرت خدیجہ نے کہا تھا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے والد مالدار اور ایک کامیاب تاجر تھے، تو آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کا کاروبار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ تو وہ پورے قریش کا سامان ایک طرف ہوتا تھا اور حضرت خدیجہ کے پاس مال تجارت ایک طرف ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال بانٹ کر لوگوں سے اسلام قبول کر فرمایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کہانی کے مورل کی کہ ہمیں اس کہانی سے مورل کیا ملا، یعنی سبق کیا ملا۔ تو ہمیں حضرت خدیجہ کی کہانی سے سبق یہ ملا کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر ہمیشہ چلنا چاہیے اور کبھی اس رستے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ تو بچوں، اب آپ لوگ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور وسیع رزق دے اور موبائل فونز ان چیزوں سے باہر آئیں اور ان پہ جو آپ لوگ گند بلا دیکھتے ہیں ان سے باہر آئیں۔ اچھی ویڈیوز، اچھی پیغمبروں کی سٹوری سنیں، پڑھیں اور اس طرح کے نیکی کا کام کریں تاکہ آپ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں اور اپنی دنیا کو۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل نور اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔